السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم سامعین کرام، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں جہاں بہت سے عبادات کیے جاتے ہیں، اس میں زکوٰۃ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں مناسب سمجھا کہ اس موضوع پر کچھ باتیں کر لی جائیں، چونکہ اس موقع پہ کافی سوالات آیا کرتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ ایک جواب دے دیا جائے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو۔ مطلب سامعین کرام، زکوٰۃ فرض ہے، 2 ہجری میں فرض ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مال کے اندر غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کا بھی حق رکھا ہے۔ اس سے جو فائدہ ہوتا ہے، اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے امیر اور غریب کے بیچ میں محبت پیدا ہوتی ہے اور تعلق استوار ہوتا ہے۔ اگر زکوٰۃ نہ نکالا جائے تو لوگوں میں دوری، خلیج پیدا ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک غریب معاشرے کو جینے کا سامان میسر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ کے تعلق سے بہت سے حکم دیے ہیں۔ قرآن میں کئی آیات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے زکوٰۃ دینا کتنا اہم، کتنا ضروری کام ہے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ احادیث بھی کافی اس موضوع پر آئی ہیں، اس سب کو احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ ہم کچھ احادیث آپ کے سامنے اور کچھ آیات آپ سامنے لے کے آئے ہیں تاکہ آپ ان کے ذریعے سے اندازہ کر سکیں کہ زکوٰۃ کا معاملہ اسلام میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ توبہ کی آیت میں 103 ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے زکوٰۃ لیجئے۔ یہاں پر صدقہ کا ہے، صدقہ سے مراد یہاں زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ لیجئے جو انہیں پاک کر دے گا اور ان کا تزکیہ کرے گا۔ زکوٰۃ دینے سے جہاں مال پاک ہو جاتا ہے، مال برکت ہوتی ہے، وہیں انسان کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے۔ انسان کے دل میں جو مال کی محبت ہوتی ہے، جو ایک کی گندگی ہے، اس سے بھی انسان جو ہے پاک ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رحمتی وسعت کل شیء فساکتبھا للذین یتقون ویؤتون الزکوٰۃ، کہ میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو وسیع ہے، میں عنقریب اس کو لازم کروں گا، اس کو فرض کروں گا ان لوگوں کے لیے جو محرمات سے بچتے ہیں، جو حرام چیزوں سے، حرام کاموں سے بچتے ہیں، اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری رحمت کا مستحق بنے، میں اس پر رحم کروں، تو اسے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، محرمات سے بچنا چاہیے۔ اس طرح سے اللہ فرماتا ہے، سورۃ توبہ کی آیت ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ توبہ کر لیں، گناہوں سے توبہ کر لیں، زکوٰۃ ادا کریں، نماز قائم کریں، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر آپ دینی بھائی ہیں۔ اگر کوئی طاقت کے باوجود، استطاعت کے باوجود اگر اس پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہو گیا ہے، حولان حول ہو گیا ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتا، تو آپ کا دینی بھائی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں ابو بکر صدیق اللہ عنہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے کہا تھا کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، ان سے قتال کیا تھا، کہا تھا واللہ لو منعونی اقالا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلت علی منعہ، اگر قسم اللہ کی اگر وہ ایک رسی بھی سے رسول اللہ کے بعد دیا کرتے تھے، اگر آج نہیں دیتے ہیں تو میں ان سے اس کے نہ دینے پر جہاد کروں گا، اس سے قتال کروں گا۔ کہا تھا جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے میں اسے قتال کروں گا۔ تو میں نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ تب آپ کے دینی بھائی ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے
والذین زکات فاعلون، کہا یہ مومنوں کی، اہل جنت کی یہ خوبی ہوگی، اس کی یہ پہچان ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینا کتنا اہم کام ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینا کتنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے ہم پڑھتے ہیں اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ وبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اس دن کو یاد کرو جس دن اس سونے چاندی کو یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جب اس سے سونے چاندی کو جمع جو ہے آگ میں دہکایا جائے گا، جلایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، پھر اس سے فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس سے اس کی پیشانی کو، اس کے پہلو کو اور اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا، تاکہ یہ کتنا دردناک عذاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے منع کر، سے جو ہمیں متنبہ کر رہا ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اس طرح سے حدیث کے اندر بھی اس کی وضاحت آئی ہے، لوگ فرماتے ہیں کہ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل لہ یوم القیامۃ شجاعاً اقرا لہ زبیبتان، جو جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور اس کا زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کے مال کو اللہ تعالیٰ ایک سانپ کو شکل دے گا، سانپ بنا دے گا، اس سانپ کے سر پر 2 نقطے ہوں گے، اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ سانپ بہت زہریلا سانپ ہے، اس کے اندر بہت پوائزن ہے، اور پھر یہ سانپ اس کے گلے کا توق بنے گا قیامت کے دن جو ہے، اور وہ اس کی یاخذ بلحظمتیہ یعنی بصدقیہ یعنی سانپ اس کے جبڑے کو چیرے گا، اس کو کہے گا انا مالک ما انا کنزک، اے آدمی میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، اللہ نے تم کو مال دیا تھا، تم نے خرچ نہیں کیا، تم نے زکوٰۃ نہیں دیا، اللہ نے اسی مال کو آج جو ہے سانپ کی شکل دیا ہے، اور آج میں وہی تمہارا مال ہوں، میں تمہارا وہی سونا چاندی ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ کتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جب حدیث پڑھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ 85 گرام سونا اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے، اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس 85 گرام سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ 85 گرام اگر پڑ گیا ہے، 85 مطلب 8.5 بھری کہیے، جس میں زکوٰۃ فرض ہو آتا ہے، اب اس کی قیمت نکالی جائے گی، اور قیمت کا 2.5% 2.5% سے زکوٰۃ نکالا جائے گا۔ اس طرح سے چاندی کے اندر اگر کسی کے پاس 595 گرام چاندی ہے، یا کہیے کہ 59.5 بھری چاندی ہے، تو اس چاندی کی قیمت نکالا جائے گا، اور قیمت کا 2.5% یعنی 2.5% زکوٰۃ نکالا جائے گا۔ اس طرح اگر کسی کے پاس دکان ہے، دکان کے اندر جتنے سامان ہیں تمام سامان کی قیمت نکالی جائے گی۔ اسی طرح سے جو پارٹی کے یہاں ہے یا پارٹی کا اس کے یہاں ہے تو اس کو جمع تفریق کیا جائے گا، اور پھر جو بچتا ہے اس کی اگر وہ چاندی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے، یعنی 595 گرام چاندی کی جو قیمت ہوتی ہے اتنا پہنچ جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ ہو جاتی ہے، زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ اگر کسی کے پاس گھر کے اندر یا بینک کے اندر نقدی روپیہ ہے، نقدی پیسے ہیں، تو اس کا بھی وہی معاملہ ہوگا، اس کا نصاب چاندی کا نصاب ہوتا ہے، یعنی چاندی
یعنی 5 سے 95 گرام چاندی کی جو قیمت ہوتی ہے، اگر اس کے برابر اس کے پاس سونا، اس کے پاس روپیہ ہے، روپیہ کا گھر کے اندر ہو یا بینک کے اندر ہو یا کسی قرض دار کے ہاں ہو، تو جس کا بھی ہو، اگر اس کی قیمت 5 سے 95 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہو جاتا ہے، زکوٰۃ نکالنا اس کو ہوگا۔ اسی طرح سے تجارتی سامان اگر کسی کے پاس ہے، جیسے گاڑی ہے یا ٹرک پر کچھ بھی ہے یا فیکٹری ہے، تو فیکٹری کے سامان پر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ اس سے جو فائدے آ رہے ہیں، اس سے کرایہ آ رہا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگا۔ اس طرح سے اگر کسی پر مکان کرایہ پہ لگایا ہوا ہے تو مکان پر نہیں بلکہ مکان کا جو کرایہ آ رہا ہے کرایہ پر زکوٰۃ ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کسی کے پاس اگر کوئی کسان ہے، کھیتی کرتا ہے، اگر اس کو 5 وسق جو ہے اس کے پاس کھیتی ہو رہی ہے، مطلب کہ اگر گیہوں یا چاول جو ہے 5 وسق ہو رہا ہے، یعنی اس کا جو وزن بنتا ہے تقریباً 16 من 12 کلو کا آس پاس بنتا ہے۔ اگر جو ہے گیہوں 16 من 12 کلو ہوا ہے یا دھان 16 من 12 کلو ہوا ہے یا اس سے زیادہ ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگا۔ اس سے کم ہوا ہے اس زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آسمانی پانی سے ہوا ہے تو 10واں حصہ نکالنا ہے، اگر ہم نے خود پانی دیا ہے، کھاد دیا ہے، تو اس کا 20واں حصہ نکالا جائے گا۔ یہ کچھ زکوٰۃ کے بارے میں باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو ہے اچھی سمجھ دے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حق کو ادا کریں، ہمارے معاشرے کے جو غربت ہے اس کو مٹانے میں ہم اہم رول ادا کریں۔ اس زکوٰۃ کا مصارف میں سے جو ہے غریب مسکین ہیں، یتیم ہیں، وہ لوگ جو قرض سے ڈوبے ہوئے ہیں، جن کو بڑھنے کی امید نہیں ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے مدرسے کے تعمیر وغیرہ میں بھی زکوٰۃ کی رقم دیا سکتی ہے۔ دین کے راستے میں کام کرنے والوں کی تنخواہ کے لیے بھی جو ہے زکوٰۃ کی رقم دیا سکتی ہے۔ یہ کچھ نصاب کی باتیں ہیں۔